بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ خان صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. آج مردان میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی میدان میں اتر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا، بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے. زیادہ امکانات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضمانت مل سکتی ہے. ہم بشرا بی بی کے حوالے سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر میدان پہ بھی آتے ہیں. بشرا بی بی کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ شکریہ فیضان صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو واپس جیل میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی جب آپ کو ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایک دن کے اندر ہاسپٹل آنا پڑا، یعنی جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ڈاکٹرز گئے، ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے اور ان کی فوری سرجری ہونی چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں اچھا 10 دن میں سرجری ہو سکتی ہے، 20 دن میں ہو سکتی ہے، مہینے میں بھی ہو جائے. بعض دفعہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی یہ پرابلم ہو رہا ہے، جب آپ کو وقت ملے تو کرا لیجئے گا، مہینے میں کرا لیں، 2 مہینے میں کرا لیں. لیکن اگر ایک ایسی سچویشن ہو کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ جی فوری آپ کو ایمرجنسی ہے اور فوری سرجری ریکوائرڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ صورتحال تو کریٹیکل تھی نا. تو اگر ان کی فوری سرجری ہوئی ہے اور ان کو 6-7 گھنٹے ہاسپٹل میں رکھنا پڑا ہے، تو کیا 6-7 گھنٹے ہاسپٹل میں رکھنے والے مریض کو واپس آپ اس کے سیل میں ڈال سکتے ہیں؟ ایک ایسے سیل میں کہ جہاں گندگی ہے، جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہائیجین کا کیا معاملہ ہے، جہاں آپ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کو آپ واپس جیل لے کر گئے ہیں اور جیل لے جانے کے بعد آپ نے جیل کے ہاسپٹل میں بھی منتقل کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ تو ایک وہ انسانی پہلو ہے. اور پھر جیل مینول بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واپس جیل جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو ہاسپٹل میں ہی رکھنا چاہیے تھا جب تک کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہ ہو جاتی. اور اس میں کیا حرج تھا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہیں جو ایک دفعہ ہاسپٹل منتقل ہوتے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے دوبارہ. خواجہ آصف صاحب صرف آنکھ کے معمولی علاج کے لیے 3 مہینے تک سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تھے. آصف زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب، شرجیل میمن صاحب، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو واپس جیل میں ڈال. اگر وہ 2-4 دن ہاسپٹل میں رہ کے اپنا علاج ان کا ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں تھا. اور اس سے کہیں انہوں نے جیل سے بھاگ نہیں جانا تھا، اس سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو جانا تھا کہ جس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن جاتی. ایسا نہیں ہو جانا تھا کہ آپ کا جو معاملہ یہاں پر چل رہا ہے امریکہ اور ایران کے ساتھ، اس میں آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا. تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ بھی نہیں ہونا تھا کہ لوگ آ کر سارے ہاسپٹل کے باہر جمع ہو جاتے، کیونکہ اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے. جی ایسے ہی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کو بتا دیا گیا تھا، جس نے کال دینی ہے کارکنوں کو ہاسپٹل کے باہر آنے کے لیے، وہ پوری لیڈرشپ آن بورڈ ہے اور وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اور کارکنان بھی اپنے طور پر آ کر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے والے نہیں تھے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ہاسپٹل میں ہی رہنے دیا جاتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے، جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ، اب ان کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کے لیے درخواستیں بھی نئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی جا رہی ہیں. اور یہ خبریں اپنی جگہ پر ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی بات چیت کے تحت ایسے ہو رہا ہے، تو یہ قیاس رویاں تو دیکھیں ہوں گی. یہ تو جب اگر ان کو ہاسپٹل منتقل کر بھی دیا جاتا ہے تو بھی یہی کہا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو ڈیل ہو گئی ہے، تو آپ کسی کا منہ تو پکڑ نہیں سکتے. اصل بات یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ ضروری ہے. دیکھیں ویسے بھی اگر وہ بیمار نہ بھی ہوتی تو وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی بیل ہو جاتی. 7 سال کی ان پہ سزا ہے اور وہ عورت بھی ہیں اور اوپر سے بیمار بھی ہیں. پہلی بات تو یہ سزا بنتی نہیں تھی. اگر چلیں سزا ہو گئی ہے تو اس اپیل نہیں لگ رہی ضمانت کی. اب کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے بلکہ مہینے ہو گئے ہیں، جو ان کا حق تھا وہ ان کو ملا نہیں ہے. انفارچونیٹلی فیضان صاحب، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے، تو وہ سزا بھی ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے لکھ لیے جاتے ہیں. اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو آپ عدالت میں پیش بھی نہ ہوں تو بھی آپ کو راہداری ضمانت مل جاتی ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا. ایئرپورٹ پہ ضمانت مل گئی، وہ آئے بھی نہیں عدالت، آنا بھی نہیں پڑا، سیدھا گھر چلے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ایبسکونڈر ہے اس کو عدالت میں سرنڈر کیے بغیر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص کو احاطہ عدالت سے گرفتار بھی کر لیتے ہیں. تو یہ پاکستان میں تو آپ کچھ بھی چاہیں تو ہو جاتا ہے. یہ مردان میں اب جلسہ ہو رہا ہے، ہو گیا بلکہ
ملک گیر تحریک کا اعلان کیا گیا ہے سہیل افریدی کی جانب سے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جس جلسے سے پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اپنے تحفظات ظاہر کیے اور انہوں نے اس جلسے میں شرکت نہیں کی. اب آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ سہیل افریدی نے دیا ہے. کیا وہ سولو فلائٹ لیں گے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کہا گیا ہے کہ جی آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اب ہمیں ہمارے معاملات خود نمٹنے دیں. اسمبلیوں سے استعفے یا ملک گیر احتجاج، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا فیضان صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو احتجاج کا معاملہ ہے، اب یہ ساری نئی حکمت عملی ڈپینڈ کر رہی ہے سلمان صفدر صاحب کے اس پیغام پر جو وہ عمران خان صاحب کا لے کر آئے ہیں. اب آپ اس پہ شک بھی کر سکتے ہیں تب تک جب تک عمران خان صاحب خود نہیں کہہ دیتے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، وہ پتہ نہیں وہ کب ہوگا. لیکن فی الحال جو سلمان صفدر کا پیغام ہے جیل سے جو آیا ہے، پوری پارٹی اسی کے اوپر الائی کر رہی ہے. اب اس پیغام میں دو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ مستقبل کا لائحہ عمل محمود اچکزئی نے بنانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ کرنا ہے، ایک جلسہ کرنے کو کہا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو. یعنی سہیل آفریدی سے نہیں کہا گیا کہ وہ ملک گیر تحریک چلائیں یا اسلام آباد کی طرف آئیں. اور اسی طرح سے ان سے محمود اچکزئی صاحب سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی جلسے میں شرکت نہ کریں. تو یہ اب آپ اپنی اپنی اختراع ہے. مطلب محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ حسین اخونزادہ کو میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بات چیت کا اختیار دیا گیا ہے اور ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا گیا ہے. یعنی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ نہیں کرنی، انہوں نے بات چیت ہم نے کرنی ہے. تو یہ تو اپنی مرضی کی اس میں نکالنے کی بات ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے نا. اگر محمود اچکزئی صاحب اس میں جا کے شرکت کر لیتے اور تقریر کر دیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی تاثر جاتا کہ ان کا اتفاق رائے، یہ تاثر جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ محمود اچکزئی اور سہیل افریدی کے درمیان کوئی اختلاف. آپ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. میں نے رات بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا کہ مشاورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی جب عمران خان نے کہہ دیا کہ جلسہ کرو تو یہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہے، تو اس میں مشاورت تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بھائی مشاورت کس موضوع پہ ہو کہ بھائی عمران خان نے کہا کہ جلسہ کرو تو کیا بتاؤ اب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کیا سہیل آفریدی مشاورت کے لیے جائیں یہ موضوع لے کر کہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں جلسہ کرو تو بتاؤ عمران خان کی بات مانے یا نہ مانے؟ تو کیا اس موضوع پہ مشاورت ہوگی؟ تو مشاورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں، یا تو دیکھیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ یا تو کچھ ایسا محمود اچکزئی کو معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، یا تو وہ ایسا کچھ نکالیں گے اس پٹاری میں سے تھوڑے عرصے میں کہ ہم کہیں گے یار کمال کر دیا اور ہم دیکھو سب بکواس کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یا تو کچھ ایسا ہو رہا ہے، یا تو بیرسٹر گوہر 2 سال سے جس حکمت عملی پہ کاربند ہیں وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب بیرسٹر گوہر کو کاندھوں پہ اٹھائیں گے اور کہیں گے یار ہم نے تو خام خواہ ان پر تنقید کی، وہ ٹھیک کر رہے تھے، وہ جو کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے. اور میں ویسے اپنی آپ کو رائے دوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ پس منظر میں چلنے والی چیزوں کو موقع دینا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکومتی کارکردگی ہے اس پر آپ بات بھی کرنا چھوڑ دیں. مثلا محمود اچکزئی صاحب کو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا، احتجاج نہ کریں، مگر محمود اچکزئی کو یہ کس نے روکا ہے کہ بھائی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر بھی بات نہ کرو؟ پریس کانفرنس تک نہیں کی انہوں نے. پریس کانفرنس نہیں کی. 34% عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہاں پر پیٹرول کا 1 روپیہ حکومت نے کم نہیں کیا. 180 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں صرف جنگ کے دنوں میں کما لیے ہیں. اس جنگ کے میں عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کو ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کیا ہے، اور جو پچھلے 1 سال میں انہوں نے 1000 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے صرف تیل کے ٹیکس کی صورت میں نکالا ہے. تو اس پہ بھی بات نہ کریں، یہ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا بھائی آپ ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ تو بات کریں نا، آپ نہ ملک گیر تحریک چلائیں. دیکھیے محمود اچکزئی نے جب سے یہ سنبھالا ہے، ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے، تب یا جب سے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے بنے ہیں، تب سے اب تک انہوں نے 8 فروری کا ایک احتجاج کیا ہے، اور اس کو بھی انہوں نے اتنا لو پروفائل رکھا، اتنا پھسپھسا سا رکھا جان بوجھ کے، ناکام ترین ہوا، وہ ناکام ترین رہا. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، میں مارجن دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کی حکمت عملی کا حصہ تھا، آپ کام خراب نہیں کرنا چاہتے. آپ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر دوبارہ ہوگا تو پی ٹی آئی 2 سال پیچھے چلی جائے گی، اور
عمران خان کا راستہ اور مخدوش ہو جائے گا, ان کے مخالفین کو موقع مل جائے گا اور یہ کہنے کا کہ دیکھیں جی یہ تو پرتشدد جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ آپ اس نظریے کے حامل ہیں, مگر آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ جلسے میں نہ جائیں؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ اس پہ یہ جو روزمرہ کے معاملے, جہاز کا معاملہ مریم نواز کا چل رہا تھا اس پر آپ نے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا, آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. وزیر اعظم ہاؤس کی بالکل بیک سائڈ پہ امام بری, وہاں پہ گھر مسمار کیے گئے, پی ٹی آئی وہاں جانا تک گوارہ نہیں کیا, اپوزیشن لیڈر کا وہاں جانا تک گوارہ نہیں کیا, اتنے لوگ در بدر پھر رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ دیکھیں نا یہ مسائل ہیں لوگوں کے, یہ عوامی مسائل ہیں, اس پہ بھی اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ اسی پہ بولیں گے نا کہ مجھے سٹاف چاہیے, مجھے گاڑیاں چاہیے. سر سہیل افریدی صاحب کا موقف یہ ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں, یا ہم نے جو اسیس کیا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ اب ایک ٹائم تھا کہ سہیل افریدی جب آئے تھے وزیر اعلیٰ تو ان کی پاپولیرٹی یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی, پھر اس کے بعد احتجاج اور وہ باقی چیزیں, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں احتجاج کا چیمپئن ہوں. اب وہ چونکہ احتجاج نہیں ہوا, جلسے نہیں ہوئے, تو سوشل میڈیا نے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ پھیل گیا کام. آپ کو لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ لگیر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا یا عوام کا ان کے اوپر پریشر ضرور ہے جی, اور وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں جی, وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا بہت دباؤ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہو, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اس دباؤ کے نتیجے میں ملک کی تحریک چلانے جا رہے ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کچھ اور جلسوں کا ہو سکتا ہے, جب یہ ویڈیو لگے تو ان کی تقریر ہو ہی چکی ہو, اس پر ہم اگلے ویلاگ میں بات کر لیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے وہ ہو سکتا ہے چند اور جلسوں کا اعلان کر دیں, یہ کے پی کے اندر ہی دن کی روشنی میں ہی کر دیں, کہ کے پی میں کر دیں, اور ٹھیک ہے آپ اپنی سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمران خان کو جب آفرز کی گئی ہیں نا, جب مالک صاحب نے بھی کہا کہ ان کو فائنل ڈیل آفر کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی ان کو ڈیلز آفر کی گئیں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ باہر آئیں, اپنی سیاسی جدوجہد کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ملک بھر میں جلسے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو جلسوں کی اجازت بھی ملے گی, جلسے کرنے بھی دیے جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں. تو دیکھیں سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ ملک گیر احتجاج مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرنے جا رہے, ویسے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کوئی ایسا سپوائلر نہیں بننا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں کل کو اگر پس منظر میں کچھ چل بھی رہا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ چل رہا ہے جو, اور ہم اس پہ زیادہ بات جان بوجھ کے اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ زیادہ ڈسکشن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ پھر خراب بھی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے سہیل افریدی صاحب کے بھی علم میں ہے اور ہوگا یقیناً. تو پھر ایسی صورت میں بیرسٹر گوہر, محمود اچکزئی یا پارٹی کے دیگر لوگوں کی وہ یہ الزام, یا عمران خان کا مستقبل میں یہ الزام مول نہیں لے سکتے کہ انہوں نے سپوائلر کا کردار ادا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب عمران خان نے انہیں مینڈیٹ ہی نہیں دیا ملک گیر احتجاج یا تحریک چلانے کا یا اسلام آباد آنے کا, تو وہ اپنے پاس سے یہ اعلان کر کے کل کو عمران خان کو بھی یہ موقع نہیں دے سکتے کہ عمران خان کہیں گے تمہیں میں نے کہا ہی نہیں تھا تو تم نے کیوں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے وہ نقطے ہیں جو سہیل افریدی کے ذہن میں ضرور ہوں گے. میں نے بڑے بڑے تجزیہ کار کو سنا ہے, ایون جو آلدو وہ سہیل افریدی کے حق میں بھی بولتے ہیں, تو وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, بڑے بڑے تجزیہ کار, میں نام نہیں کسی کا لیتا, کہ یہ تو علی مین گنڈا پور سے بھی زیادہ ہومیوپیتھک نکلے ہیں, یہ بہنیں نکلتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, نہ ملاقات کی ہے خان سے, نہ فیملی کی ملاقات کروا سکے ہیں, تو یہ تو اس سے بہتر تو علی مین گنڈا پور تھے. تو یہ پھر باتیں کیوں کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو علی مین گنڈا پور کر رہے تھے نا وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیں ان کا بھی خیال یہی تھا کہ عمران خان کو کہ انقلاب کی صورتحال اس ملک میں نہیں ہے, یعنی یہاں تو دیکھیں نا 4-5 لوگ باہر آ جائیں تو پھر تو علی مین گنڈا پور گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے تو انقلاب آ جائے گا, عمران خان رہا ہو جائیں گے, ضرورت ہی نہیں علی مین گنڈا پور. لیکن علی مین گنڈا پور کو بھی تو یہ احساس ہو گیا ہوگا نا کہ بھائی میں لوگوں کو اتنا ہی نکال سکتا ہوں جتنا میں خیبر پختونخوا سے اپنی تنظیم کے ذریعے نکال سکتا ہوں. لوگ بھی کچھ نکلتے ہوں گے 10%, جذباتی بھی ہوں گے اس میں خان کی رہائی کے لیے بڑے. میں اسلام آباد میں مجھے یاد ہے 24-25 نومبر کو جس جذبے کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے, آپ نے بھی دیکھا, آپ بھی وہاں پر موجود تھے, میں بھی تھا. تو اسی طرح سے لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ شاید اس سے کام خراب ہوگا. ہم نے انہیں ٹاؤٹ کا بھی الزام لگایا, سب کچھ کیا. دیکھیں ہم انٹینشن پہ کسی کی شک نہیں کرتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت غلطیاں انہوں نے بھی کیں, بعض دفعہ موقع بھی آیا تھا ایسا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پرسپیکٹیو ہے کہ 26 نومبر کو اگر وہ وہاں بیٹھ جاتے تو شاید معاملہ, تو یہ پریشر حکومت کے اوپر اتنا آ گیا تھا کہ حکومت اس کو جھیل نہیں سکتی تھی.
لیکن گولی چلنے کے بعد ان کو جانا نہیں چاہیے تھا, تو 15 لوگوں کی جانوں کی زندگی جو ہے ان 15 لوگوں کی وہ ضائع ہو گئی, قربانی ضائع ہو گئی. یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے, آج کے تقاضے کچھ اور ہیں. اب عمران خان کو قید ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. اس وقت عمران خان کو قید میں ڈالے 1 سال ہوا تھا جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے تھے. اس وقت عمران خان بہت زیادہ غصے میں تھے. روزانہ عمران خان کا نقطہ نظر بھی کچھ اور تھا, ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, چیزیں بیانات بھی آ رہے تھے. ہاں, اور انہیں لگتا تھا کہ وہ جتنا زیادہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. آج شاید عمران خان کو یہ لگتا ہو کہ اب اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت کے صورتحال میں اور آج کی صورتحال میں کافی فرق ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کا علی امین گنڈا پور سے کوئی کمپیریزن کرنا چاہیے, یا کم از کم ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ کمپیریزن کرنا چاہیے. اگر کرنا بھی ہے تو شاید یہ کنکلوژن ہم کچھ عرصے بعد ڈرا کر سکیں. ابھی پکچر اتنی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کوئی فتویٰ دے سکیں. سر, عمران خان کی آنکھ اور بش حبیبی کی آنکھ, دونوں کی آنکھ کا مسئلہ بنتا ہے اور سویر قسم کا بنتا ہے, اور وہ بھی جیل میں بنتا ہے. اس کے پیچھے کیا آپ کو کوئی اتفاق ہے یا سٹریس ہے یا کوئی بڑی نشانی ہے؟ جیل میں کوئی ایسی سہولیات نہیں دی جا رہی. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دونوں کی آنکھ کا مسئلہ بننا یہ کوئی نارمل بات نہیں. دیکھیں فیضان صاحب, قطعیت کے ساتھ نہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر لائن کنڈیشنز کے لیے جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ تو ہوئے نہیں ہیں. یعنی یہ پروب کرنے کے لیے, یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہوا ہے, اس کے لیے ہاسپٹل میں رکھ کے تفصیل سے ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے. نہیں ہوئے. عمران خان کے بھی نہیں ہوئے, بشرا بیوی کے بھی ہوئے. اگر وہ ٹیسٹ ہوتے تو پتہ چلتا کہ بھئی یہ کلاٹ کیوں بنا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے. یہ خدا نخواستہ ہارٹ میں بھی جا سکتا تھا, یہ دماغ میں آیا, کہیں بلڈ پریشر تو شوٹ نہیں ہوا تھا. تو پوری ان کی جو میڈیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ٹیسٹوں کے ذریعے سامنے آنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوا. تو اس لیے ہم جو بھی کہیں گے وہ ہمارا اندازہ ہو سکتا ہے, قیاس ہو سکتی ہے, خدشات کا اظہار ہو سکتا ہے. اور فیملی اگر خدشات کا اظہار کر رہی ہے تو وہ حق بجانب ہیں یہ خدشات کا اظہار کرنے میں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک آصف نواز زنجوہ تھے جن کا جو ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی تھی, ان کا الزام نواز شریف پہ لگا تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور اس لیے ان کو کلاٹ بنا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکا. تو دیکھیں اس کے لیے آپ کو, یعنی یہ فیملی تو پھر الزامات لگاتی ہے. فیملی تو کہے گی HCl ایسڈ دیا گیا ہے یا پوائزن دیا گیا ہے, HCl پوائزن دیا گیا ہے یا کچھ بھی کہے گی. تو ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے پھر آپ ٹیسٹ کروائیں, سارے ٹیسٹ کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. فیملی کو لوپ میں رکھیں. عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی, اور چیک اپ اس کے بعد بھی ہوئے, فیملی کو نہیں بلایا گیا, ابھی تک نہیں بلایا گیا, اور فیملی پریشان بھی ہے. تو وہ میڈیکل رپورٹ سامنے آنی چاہیے اس حوالے سے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ بالکل میڈیکل رپورٹ سامنے آنی چاہیے, ڈیٹیل سے میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں ابھی جو 19 تاریخ کو میڈیکل بورڈ ایک بنا تھا, 5 ڈاکٹرز گئے تھے. 5 ڈاکٹرز گئے تھے عمران خان کا معائنہ کرنے کے لیے, جو کمیشن, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کمیشن بنا تھا. تو اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ ہمارے پاس اس کی رپورٹ بھی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا, ان کی ہیلتھ کیسی تھی. وہ میں نے اپنے سورسز سے کچھ خبر نکال کے دی تھی, لیکن اس میں بھی صرف اتنی کہ جو ہارٹ کا اور باقی جو میڈیکل چیک اپ ہوا ہے ان کا, اس حوالے سے. باقی آنکھ کا معائنہ کیا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن, ان کی آنکھ کی کیا ہے. رات کو میں ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیل مینول کے مطابق جب تک جو قیدی ہے وہ مرنے کے قریب نہ ہو تب تک فیملی کو نہیں بتایا جاتا. یہ حکومت کا موقف تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا موقف ایک وفاقی وزیر کی جانب سے آ رہا ہے. بس اختیار ولی صاحب, اب ہمارا ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے, مطلب محبت کا کیا احترام کا تعلق ہے, لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی اتفاق کر ہی نہیں سکتا. تو بڑی نامناسب سی بات ہے اگر یہ کہنا خدا نہ خواستہ کہ کوئی مر رہا ہو تو بتاتے ہیں. بھائی ہمیں یاد ہے اس سے پہلے آپ لوگوں پہ بھی سختیاں گزری ہیں نا, ان سختیوں میں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سا ان کا لیڈر ہے جو ہاسپٹل میں 2-3 مہینے ایڈمٹ نہیں ہوا. اور یہ جو شاید خاقان عباسی یا سعد رفیق خواجہ کا میں ویسے بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن سعد رفیق صاحب کا وہ خواجہ آصف صاحب رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب جیل میں رہے, وہ اس میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہیں, اور آنکھ کا معمولی مسئلے کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ ان کی خدا نخواستہ آنکھ یا بینائی ضائع ہو رہی ہو, اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہیں. تو بیسیکلی ان کو یہ پیسج دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے یار تم اپنا یا سیری کا وقت جو ہے ہاسپٹل میں گزار لو, اچھے طریقے سے گزار لو ذرا. تو یہ سارے ان کو سہولیات وہاں پر ملتی رہی ہیں. جاتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ تو
ایسی ذاتی نہیں ہوئی ہوگی جیسے بشریٰ بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. جس طرح پاکستان ایک عالمی سطح پہ سیز فائر رکوانے اور سیز فائر کروانے کے لیے متحرک ہے، اسی طرح اندرونی معاملات پہ بھی سیز فائر ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.